اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب عالم بشریت کے درمیان سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام یزید اور اس کے لا تعداد لشکریوں کے مقابلے میں تقریباً تنہا تھے۔ اس بات کو مزید اس وقت تائید ملتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ قیام عاشورہ کے وقت صرف کوفہ شہر کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ لیکن اس مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ کیا حسین ابن علی نے لوگوں کو بنی امیہ کی بدعنوانی اور ظلم کے خلاف لڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دی تھی؟ کیا کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے 12,000 دعوتی خطوط نہیں لکھے تھے؟ تو کیا ہوا کہ رات کے آخری پہر تک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 100 سے بھی کم ہو گئی تھی؟ اس سوال کا جواب اس وقت کے لوگوں کی ایک بڑی جماعت میں تلاش کرنا چاہیے، جو اہل بیت علیہم السلام سے اتنے وابستہ نہیں تھے کہ ان کے مقاصد و اہداف کی راہ میں بے جھجک اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور نہ ہی وہ لوگ بنی امیہ کے اتنے وفادار تھے جو ائمہ علیہم السلام سے کھلم کھلا دشمنی کر بیٹھتے۔ اور جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس گروہ کی خاموشی جو بظاہر کسی کا طرفدار نہیں تھا، یزید کے حق میں تمام ہوئی، کیونکہ وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے قیام کو عام مسلمانوں کے دباؤ کے بغیر انتہائی گھناؤنے طریقے سے کچلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ البتہ تمام لوگوں کی خاموشی کی ایک وجہ نہیں تھی، مختلف وجوہات تھیں۔ احنف بن قیس کی طرح کے لوگ تھے جو لالچ کی وجہ سے خاموش رہے، بعض عبداللہ ابن عمر جیسے تھے جو اپنے عقائد کی کمزوری کی بنا پر خاموش رہے، اور کچھ تھے جن کی مثال سلیمان بن سرد خزائی کی طرح تھی، جن کے اندر تجزیاتی صلاحیت اور بصیرت کا فقدان تھا، اور وہ خاموش رہے اور انہوں نے امام کو تنہا چھوڑا۔ لیکن آخر میں جس بات کا جاننا اہم ہے وہ یہ کہ حق و باطل کی جنگ میں غیر جانبدار رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جو بھی اس جنگ میں خاموش رہے گا اس کا شمار بلا شبہ باطل کے لشکر میں ہوگا۔